اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ موجود ہے۔ اس پر ہم نے 3 دلائل دیے تھے، ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور ایک دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور ایک دلیل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ تو آج یہاں سے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں پہ کتنی نعمتیں کی ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ میں نے انسان جو ہے یہ کچھ نہیں تھا، انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو یہ ایک گندے قطرے کے ذریعے سے یہ پیدا ہوا۔ ایک پانی کا گندا قطرہ تھا، اس سے پھر میں نے انسان کی جو ہے لوتھڑا بنایا، اسی سے میں نے انسان کا خون بنایا، اسی سے پھر میں نے انسان کا گوشت بنایا، پھر میں نے اسی قطرے سے میں نے انسان کی ہڈیاں بنائی، اس کے بعد میں نے خوبصورت انسان بنا دیا کہ میں نے انسان کو دیکھنے کے لیے خوبصورت آنکھیں عطا کر دی، میں نے انسان کو سننے کے لیے خوبصورت کان عطا کر دیے، میں نے انسان کو چلنے کے لیے 2 پاؤں عطا کر دیے، میں نے انسان کو کام کاج کے لیے 2 ہاتھ عطا کر دیے، میں نے انسان کو سوچنے کے لیے ایک خوبصورت دماغ عطا کر دیا۔ جب انسان دنیا میں تشریف لے کے آیا پھر بھی میں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے اس کے انسان کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ زمین کو اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ انسان اگر زمین پہ کوئی چیز بنانا چاہے، مکان بنانا چاہے یا کوئی اور چیز بنانا چاہے کہ اس کو کھود نہ سکے، اس کے اوپر مکان نہ بن سکے، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ جو بھی چیز بنائے پھر وہ گر جائے، انسان زمین کے اندر دھس جائے، پاؤں دھستے رہیں۔ زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا، اس کو میں نے درمیانی حالت میں رکھا ہے تاکہ انسان جو ہے اس زمین سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ جعل لکم الارض فراشا، کہ میں نے زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنا دیا ہے۔ والسماء بناء، پھر میں نے انسان کے لیے آسمان کو بنا دیا ہے، آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے، آسمان کے اوپر روشنی، رات کی روشنی کے لیے چاند کو بنا دیا ہے، اس آسمان کے اوپر میں نے سورج کو بنا دیا ہے دن کی روشنی کے لیے، اور اتنے خوبصورت بنایا ہے کہ انسان اس آسمان کو جب دیکھتا ہے رات کے وقت بہت خوش ہوتا ہے، اور اسی کی نقل اتار کے اپنے جو ہے چیزوں پہ اس چاند کا نقشہ بناتا ہے اور ستارے کا نقشہ بناتا ہے، جیسے پاکستان کے جھنڈے پہ جو ہے چاند اور ستارے کا نقشہ ہے۔ اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انسان بہت خوش ہوتا ہے، اور سورج کو بنایا انسان کے لیے، سورج انسان جو ہے سورج سے بہت فائدے حاصل کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اس آسمان سے میں نے بادلوں کا انتظام کیا اور پھر اس سے پانی کو برسایا تاکہ انسان کو پانی سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ فائدہ کیا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی سے جو میں نے آسمان سے بادلوں کا انتظام کر کے بارش برسائی، اس سے میں نے پھلوں کو نکالا، پھل جو ہے ان کو پیدا کیا، رزق لکم، تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، انسان کے لیے یہ رزق ہے۔ رزق کا انتظام کیسے کیا کہ آسمان بنایا، پھر اس کے ذریعے آسمان پہ بادلوں کا انتظام کیا، پھر بادلوں سے پانی کا انتظام کیا، پھر اس پانی کے ذریعے ہمیں رزق عطا ہوتا ہے۔ رزق ضروری نہیں ہے صرف ہم مال کو کہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کے پاس زیادہ رزق ہوگا، جس کے پاس مال کم ہوگا اس کے پاس کم رزق ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے اس کے پاس اچھا اخلاق ہے، تو یہ بھی رزق میں سے ہے۔ اللہ نے کسی کو مال اتنا نہیں دیا لیکن اس کو دل بہت اچھا دیا ہے، نرم دل والا بنایا ہے، یہ بھی رزق میں سے ہے۔ اللہ نے کسی کو رزق نہیں دیا لیکن اس کو عقل بہت زیادہ عطا کر دی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا ذہین آدمی ہے، بہت بڑا سیانہ آدمی ہے، یہ بھی ایک رزق میں سے ہے۔ مال اتنا نہیں دیا لیکن پڑوس بہت اچھا عطا کر دیے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، پڑوسیوں کا اچھا ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی رزق میں سے شمار ہے۔
ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا صرف رزق اسی کے پاس، کہ جس کی بہت بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، فیکٹریاں ہوں، اس کو اللہ نے بہت رزق عطا کہ ہمیں نہیں دیا۔ ہم اگر اپنے اندر غور کریں تو ہمارے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق سے نوازا ہے۔ رزق اللہ یہ تمہارے لیے رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، آگے اللہ نے فرمایا جب میں نے تمہیں پیدا کیا، رزق کے لیے تمہارا انتظام کر دیا، تمہیں خوبصورت انسان بنا دیا، اس دنیا میں تمہاری ہر جو ہے پریشانی کو دور کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اب تم میرے لیے کوئی شریک نہ بناؤ، اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ جیسے آج کل ہمارے اندر رواج ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو صدقہ خیرات کا جو حق ہے وہ اللہ کا ہے۔ کوئی نظر آدمی مانے تو اللہ کی مانے، کوئی منت مانے تو اللہ کے لیے مانے، کوئی دعوت خیرات ہو تو اللہ کے نام پہ کرے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ عقیقہ کرے، دعوت کرے، ہم دیگے پکا کے یہ درباروں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے بانٹتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں ہر چیز رزق عطا کیا ہے، تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ جو دعوت کا حق ہے یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہم منت مانے تو اللہ کے لیے مانے، اے اللہ اگر یہ پریشانی میری دور ہو گئی تو میں اتنے دعوت کروں گا یا جانور ذبح کروں گا، اے اللہ اگر میرے جو اولاد ہے وہ صحیح سالم پیدا ہو گئی تو میں اتنی تیرے نام پہ اتنی خیرات کروں گا، اتنا مال خرچ کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی نفلی جو ہے وہ پڑھوں گا۔ تو یہ جو ہے منت اور نظر یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ماننی چاہیے۔ آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے بھی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم اس کو اچھی طرح جانتے بھی ہو کہ جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو جیسے تمہیں میں نے پیدا کیا ہے اس کو بھی ویسے میں نے پیدا کیا ہے، جس کو تم میرا شریک کر رہے ہو جیسے تمہیں میں نے رزق دیا ہے اس کو بھی میں نے رزق دیا ہے، تو جس کو تم شریک کر رہے ہو جیسے اس کو میں نے اس کی 2 آنکھیں بنی ہیں، تمہارے بھی میں نے 2 آنکھیں بنائی ہیں، اس کے 2 کان بنے ہیں، تمہارے بھی 2 کان بنے ہیں، اس پہ جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے تمہارے اوپر بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے اوپر جیسے رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اس کے اوپر حج زکوٰۃ فرض ہے، تمہارے اوپر بھی یہ جو ہے حج زکوٰۃ روزے فرض ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کو تم جانتے ہو اچھی طرح، پھر بھی تم میرے ساتھ جو ہے شریک کر دیتے ہو۔ آج اگر کوئی استاد ہے جیسے اس کی جگہ پر کوئی شاگرد بیٹھ جائے تو استاد کو غصہ لگ جاتا ہے کہ دیکھو یہ میری جگہ پہ کیوں، یہ جو ہے مسند میری ہے، یہ جگہ میری ہے، اس جگہ کے بیٹھنے کے لائق میں ہوں، لیکن یہ شاگرد کیوں بیٹھ گیا ہے۔ یا کوئی پیر ہے اس کی جگہ پہ کوئی مرید بیٹھ جاتا ہے تو اس کو غصہ لگ جاتا ہے، کوئی افسر ہے اس کی جگہ پہ کوئی چھوٹا جو ہے نوکری والا وہ بیٹھ جاتا ہے، غصہ لگتا ہے، کیوں، یہ میری جگہ ہے، یہ جو یہ یہاں بیٹھ رہا ہے تو یہ شرکت کر رہا ہے، میرا شریک ہو رہا ہے، اس کو غصہ لگ جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہر چیز اللہ نے ہم کو عطا کی، رزق ہم کو پیدا اللہ نے کیا، رزق ہم کو اللہ نے دیا، کپڑے ہم کو اللہ نے دیے، ہر چیز کا انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیا، لیکن جب ہمیں کوئی حاجت پیش آتی ہے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد۔ تو مدد جو ہے صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ نہیں مانگی جاتی۔ اسی کو فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس باتوں کو جانتے ہو پھر بھی تم کیا کرتے ہو، شریک کرتے ہو، شرک کرتے ہو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔